جی بات یہ ہے کہ آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں دنیا بھر میں تو کئی فیورز دیے جاتے ہیں. مطلب کوئی بھی آپ کے اندر ڈسیبلٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے کام پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے نہیں کر پا رہے، تو حکومت کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. عمارتوں میں ریمپس ایسے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، مشکلات نہ ہو. ہمارے یہاں سلسلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک تو فائنز اتنے کم ہوتے ہیں، یعنی کہ بلڈنگ بن گئی اربوں روپے کی، اور فائن اس کے اوپر ہوگا چند سو کا یا ہزار کا اگر ایک سال میں، وہ بھی ایک سال میں، کہ اگر آپ نے ریمپس پراپر نہیں بنائے، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں نا یہ ویل چیئر فرینڈلی ہونی چاہیے. یہاں یہ گاڑیاں فرینڈلی نہیں ہیں. یہ اچھا جو ریسٹورینٹس ہیں، چاہے ریسٹورینٹس ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ، سب پہ ریمپ ہونا چاہیے. اور یہ دیکھ کے چیزیں کنسٹرکٹ کی جائیں کہ یہاں پہ معذور افراد بھی رہتے ہیں جو کہ ویل چیئر پہ آن دیئر اون ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر اتنی اسمارٹلی اینڈ انٹیلیجنٹلی ڈیولپ نہیں کیا جاتا کہ جو ہمارا معذور یہاں پہ ہمارا فرد ہے وہ خود کو، مطلب وہ معذور ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارے ویک انفراسٹرکچر کی وجہ سے خود کو معذور تصور کرتا ہے. اور سماؤ پاکستان میں سب سے بڑی آئرنی ستی یہ ہے کہ آج کے دن جو ہم بات کریں کہ آج معذوروں کا عالمی دن ہے، ہمارے ملک کے معذور بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم میں کتنا پوٹینشیل، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. حالات کچھ تھے لیکن ہم نے فائٹ کر کے لیے اپنے لیے وہ جگہ بنا لی جس کا ہم خواب دیکھ رہے تھے. لیکن جن سہولیات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ سہولیات سمہاؤ ہم انہیں دینے سے قاصر ہیں. لیکن مدیہ میں تھوڑا سا آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بات کر رہی ہیں یہ جو جس طریقے سے کہ معذور افراد کو سہولیات دی جائیں، ہمارا انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. بھائی انفراسٹرکچر ہے کہاں جس کو ڈیولپ کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر ٹریکٹر کے علاوہ کون سی گاڑی صحیح سے چل سکتی ہے؟ موسٹلی آپ دیکھیں کہاں پر ہے اتنا اچھا انفراسٹرکچر، یہاں پر خرچ ہی نہیں کیا جاتا. جب ایک نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سچویشن کیا ہے، یہاں پر فوکس نہیں ہے کسی بھی چیز پہ، تو ایسے میں جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے اوپر خصوصی فوکس ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ سڑکوں پہ، عمارتوں میں، ہر جگہ پرائرٹائز کرنا چاہیے کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہو، ہر جگہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی فوکس ہو؟ تعلیم میں، ان کی یونیورسٹیز میں، نوکریوں میں ان کا کوٹا ہونا چاہیے. کوٹا موجود ہے بٹ سما اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جاتا. ابیہا اکرم جو کہ ڈائریکٹر پروجیکٹ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ابیہا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ابیہا ایک بہت بڑی آئرنی ہے ہمارے ملک میں جس سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ملک میں بہت ساری جگہوں پہ، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کوٹا تو موجود ہے معذور افراد کے لیے. پھر بہت ساری آسائشوں کی، بہت ساری سہولیات کی بات بھی کی جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو ان سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معذور طبقہ کتنی مشکلات کا شکار ہے. بہت شکریہ. آپ نے آج انٹرنیشنل ڈے جو کہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی ڈسیبلٹی رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہمارے پاس جو لیجسلیشن ہے پہلی ہیومن رائٹس پرسپیکٹو پہ ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹ جو ہے وہ اپروو ہوا، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ کام بھی ہو رہا ہے. ان کی کمیٹیز، اسپیشل کمیٹی انڈر دا لائک اسپیکر نیشنل اسمبلی اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی کونسل آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹی ہے. تو ہمیں کچھ ایگزامپلس جو اب پازیٹیو نظر آ رہی ہیں کہ جب لیجسلیٹو چینج آئے گی اس کے ایسے پروٹوکالز ڈیولپ ہوں گے کہ ہم تمام لائن منسٹریز کے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں. ڈسیبلٹی کا مسئلہ صرف ڈسیبلٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ انیبل کیسے کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر کے دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی فائنینشیل ایلوکیشنس بھی ہو رہی ہے. بجٹ آنے والا ہے، اس کے اندر ڈسیبل پرسنس کے لیے کتنے فیصد بجٹ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جب ہم سینسس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا موجود نہیں ہے، ہمیں ابھی تک نہیں پتا، سینسس میں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈیٹا کے اندر پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو سیگریگیٹڈ طریقے سے انکلوڈ کر سکیں. یہ ابھی تک مجھے بتائیں کہ کوئی اسیسمنٹ کیا ہے، کہ پہلے تو ایک اسیسمنٹ 2017 میں آئی تھی کہ رفلی 20 ملین پیپل جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جن کو کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہے، لیکن آپ کے پاس ظاہر ہے کہ اعداد و شمار بہتر ہوں گے تھوڑے. یہاں پہ 10 سے 15% گلوبلی کہا جاتا ہے کہ پرسنس ود ڈسیبلٹی ہیں،
اس میں سے بھی 50% جو ہے وہ وومن اینڈ گرلس ود ڈسیبلٹی ہیں اور 80% وہ لوگ ہیں جو رورل ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں. پاکستان کی جو ابھی ریسنٹ سینسس ہوئی تھی اس میں 0.14 ہے جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور ایون ان دا بلوچستان اور کچھ ایریاز میں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہی نہیں گیا. تو ابھی ہم جو نئی سینسز ہے اس کے اندر واشنگٹن گروپ آف سیٹ آف کوشچنس کو انکلوڈ کروانا بہت ضروری ہے. ہم نے پیٹیشن بھی کی اور اس کا سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا کہ آپ سینسس میں ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ٹائم اتنا شارٹ تھا اور اس کے اوپر جو نیومریٹرز تھے ان کی ٹریننگ پراپرلی نہیں ہو سکی تھی. ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو 1998 کا سینسس ہوا تھا, آپ کے علم میں ہوگا, اس میں جو پرسنٹیج تھا ڈسیبل لوگوں کا وہ تھا 2.49%, ٹھیک ہے, اور 2017 کے جو سینسس میں جو نمبر آیا ہے وہ 0.48% ہے. تو یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے ایسے انفراسٹرکچر میں یا ہم نے ایسے کیا ہیلتھ کیئر میں ایسا کیا کر دیا کہ جو ڈسیبلٹی کا ریشو ہے وہ گر گیا 20 سال میں. تو دیر از سمتھنگ رانگ ود دیٹ. ہمارے ایگزیکٹلی جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مفلوج یا کوئی ڈسیبلڈ تو نہیں ہے فیملی میں, یا خصوصی فرد یا اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں. حالانکہ ہم لوگ پرسن فرسٹ اور پھر ڈسیبلٹیز. تو آپ اس کے لیے جب ایسے کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر گلاسز لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلائنڈنس ہے. فزیکلی چلنے کے لیے آپ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوشچنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے سوال کر رہے ہیں. ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہماری سوسائٹی میں ابھی تک اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. آج بھی بلکہ انٹرنیشنل ڈے پہ ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں ود اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک ایونٹ مین آرگنائز کر رہے ہیں جہاں پہ تمام پارلیمنٹیرینز, UNFPA, آل دا کی ڈگنیٹریز آر کمنگ, کہ تاکہ ہم لوگ جینڈر بیسڈ وائلنس اور جو بل ہے ڈسیبلٹی رائٹس لیجسلیشن اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کر سکیں. اور جب ہم پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے تو جیسے آج کا جو تھیم ہے کہ لیڈرشپ اینڈ ایکول پارٹیسپیشن آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ان دا پوسٹ کووڈ رسپانس, تو اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر زیادہ دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان میں, مطلب جو ویژولی امپیئرڈ ہماری اقوام متحدہ میں جو اسپیکر ہیں وہ بھی شیز ویژولی امپیئرڈ, وہ وہاں جا کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں, وہ جس طریقے سے بات کر رہی ہیں, جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں, ان کی پوری فیملی کی اسٹرگل, ان کے بھائی, ان کی بہن جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہے, ان کی اسٹرگل ہمارے سامنے ہی ہے. ہم آپ کی اسٹرگل بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بھی اسٹرگل کر رہی ہیں. اور ابھی جیسے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ سندھ میں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ سنگل پیرنٹ کے لیے شناختی کارڈ کا حصول بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک لڑکی جو کہ ویل چیئر پہ تھی, اس نے وہ مقدمہ لڑا, وہ مقدمہ جیتی, اور 5 سال بعد تو وہ تگودو ملے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو اگر ہم میں معذور کا ورڈ کہتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا ہے, میں معذور نہیں بولوں گی, لیکن ہماری جو یہ اسٹریٹ آف دا سوسائٹی ہے یہ کہیں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے ہم سے. آپ بھی ایک انسٹیٹیوٹ, ایک ادارہ رن کری ہیں, تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہم لوگ معذوری کے ورڈ جیسے ابھی سپریم کورٹ کے آرڈرز اور سب سے انٹرنیشنل کنونشن آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی ہے, اس کے اوپر بھی افراد باہم معذوری اور پرسنس ود ڈسیبلٹی جو رائٹ ٹرمینالوجی ہے اس کو ہی ہم یوز نہیں کرتے, کیونکہ اسٹگما جو ہے وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی کچھ بری چیز ہے, لیکن اوبویسلی ڈسیبلٹی از اے ویری پازیٹیو اینڈ آور آئیڈینٹی, وی آر ریئلی پراؤڈ آف اٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈسیبلٹی پہ جب کام کرنے کے لیے جائیں تو پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی ویزیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی آپ لوگ انیشلی بات کر رہے تھے کہ ریمپس نہیں ہے, بینک میں, ہاسپٹل میں سائن لینگویج انٹرپریٹر نہیں ہے, اگر کوئی بھی جاتا ہے تو ان کو کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو گھروں سے باہر نکالیں. جو لوگ عمر قید کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو باہر آنا چاہیے. میٹنگ کا اسپیکر صاحب اور باقی سارے لوگوں سے پارلیمنٹیرینز تھے, تو ان سے کہیں کہ یہ جو سینسس اگر ہو رہا ہے تو کائنڈلی اس کے اندر ایسے لوگ بھیجے جائیں گھروں پہ جو پراپرلی ڈائگنوز کر سکیں, اور یس اور نو کا کویسچن نہیں ہے کہ ڈسیبل ہے یا نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی اے وے کہ جس سے پتہ چلایا جا سکے, پراپر فگر سامنے آ سکے. بالکل جی,
اس پہ ہماری ان سے یہی نیگوسیشن چل رہی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ کہ انکلوسیو سینسس رسپانس کے لیے ہم لوگ نیومریٹرس کی ٹریننگس بھی کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشچنس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ایڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ جب سوال کریں تو ایٹ لیسٹ فیملیز اس پہ رسپانس کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کو ہم لوگ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عبیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر سنا جائے, پروسیس کیا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو مسئلہ ایک تو یہ کہ ایڈ نہیں کر رہے ہم کو پاپولیشن میں, دوسرا ایکسیپٹیبلٹی کا. وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ اسٹل ہمارا ایک طبقہ ہے جن کو ابھی تک جو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے. ہم بڑے بڑے کچھ وزیروں کی, پنجاب کے بھی ایک وزیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی تھی, انہوں نے ڈسیبل افراد کے بارے میں جو انہوں نے بیانات دیے تھے, تو میرے خیال سے یہ سوچ ہے جس سے ہمیں فائٹ کرنا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے اسے فائٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم خود تو فائٹ کر نہیں رہے ہوتے, جو ہمارا ڈسیبل طبقہ ہے وہ خود اپنے لیے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے کمزور کاندھوں پہ جو بوجھ ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے.